پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ سے اس دفعہ راولپنڈی میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. الحمدللہ نئے آپ کے سیٹ اپ پہ ہو رہی ہے. بس وہ آہستہ آہستہ تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک جی. تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر اس کو مزید بھی انشاءاللہ بہتر کریں گے، کیونکہ جو لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہے، جو کمنٹس آ رہے ہیں، تو الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ بڑی سیٹسفیکشن کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہو اور اس کا کوئی اچھا اثر لوگوں پہ پڑ رہا ہو. الحمدللہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے الحمدللہ جی، کہ لوگوں کے تذبذب کو تشفی ملے. تو یہ بھی شفا کا ایک بڑا بالکل جی پوری وہ کہتے ہیں آدھی شفا جو ہے نا وہ گفتگو میں ہے. سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل تو وہ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر ہو نا تو وہ پہلے مریض کا حال چل پوچھتا ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے. وہ آدھی بیماری مریض کی ویسے ہی نکل جاتی ہے اس میں. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پہلے تعلق بناؤ پھر تبلیغ کرو. پھر تبلیغ. سبحان اللہ، تعلق بڑا ضروری ہے جی. تعلق بڑا ضروری. اور الحمدللہ ہمارا تو آن لائن تعلق پتہ نہیں کہاں کتنے لوگوں سے جو ہے بن چکا ہے. لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ سے ویسے تو پہلی دفعہ مل رہے ہیں، لیکن ویڈیوز کی وجہ سے ایک ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ جیسے پہلی دفعہ مل رہے ہیں. الحمدللہ بجا فرمایا، بالکل بجا فرمایا. اور وہ بھی ہمارے لیے نئے نہیں ہے. بالکل جی، ہمارا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے. بالکل بالکل ہے جی تعلق. آج آپ نے کہا جیسے گفتگو کا اثر ہوتا ہے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ خاموشی ہے. خاموشی کا ادب کرو، یہ الفاظ کی مرشد ہوتی ہے. تو آج خاموشی کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ خاموشی سے کرنی ہے. خاموشی سے کرنی ہے جی. سرکار والد صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آواز حجاب ہے اور خاموشی کاشف راز ہے. سبحان اللہ، واہ. یعنی کہ راز کھلتے ہیں اس کے بیچ میں. سبحان اللہ. خاموش انسان گہرے پانیوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے گہرے پانی ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں کبھی پہاڑوں میں سے آ رہا ہوتا ہے نا پانی، تو شور مچاتا ہے ایسے ٹھا ٹھا، ادھر لگ رہا ہوتا ہے ادھر لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس کھڑے ہوں تو کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، اتنا شور ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ پانی دریا کی شکل میں میدانی علاقے میں آتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو چھوٹے تنگ ذہن جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ شور مچاتے ہیں، اور جو گہرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ خاموشی سے چلتے جاتے ہیں. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. اب اس میں یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بیان کی طاقت نہیں ہوتی یا الفاظ کی طاقت نہیں ہوتی، ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا نا ایک پیٹرن بتایا ہے سرکار نے بڑا خوبصورت سا. آپ نے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے لکھی تھی کشف المحجوب کتاب جی، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنا نام کئی جگہ پہ لکھا اور کہا کہ یہ کتاب میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فقر سمجھ میں آئے کہ فقر ہوتا کیا ہے، اور اپنا نام اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ میری پہچان بھی ہو اور یہ میرا حق بھی ہے. یعنی کہ بولنا آپ کی پہچان ہوتی ہے. وہ سرکار ویسے فرماتے تھے کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اور جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا خاموشی کا اعجاز ہے، اور گفتگو کرنا قائل کرنے کی بات ہوتی ہے. لیکن گفتگو کس کو کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. کیا ہر ایک کو گفتگو کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، جب انسان کوئی بھی جب بات کرے تو اس سے پہلے کم از کم اپنی شناخت ضرور کرے کہ میں کون ہوں. اور وہ کون والی جو بات ہوتی ہے نا وہ آپ کو تنہائی میں ملتی ہے، خاموشی میں ملتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ دیکھیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بلکہ بیان نے جب دعوت شروع کی تو اس سے پہلے غار حرا کی خاموشی میں سے گزرے. سبحان اللہ، واہ. ایک وقت تھا کہ جہاں آپ خاموشی سے بیٹھ کر، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ آپ عبادت کرتے تھے، اور لوگوں سے علیحدہ رہ کر خاموشی سے، تنہائی سے، اور پھر وہیں پر ہی ساری آگے بات شروع ہوئی. تو کہتے تھے وہ غار پہ غور کیا کرو کبھی کبھی. ہے یہ غور کرنا بھی ایک غار ہوتا ہے، گہرا غار ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بیچ میں کیا ہے، لیکن غور کریں گے تو کھلے گا. ریبٹ ہول جیسے کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کتنا ڈیپ ہوتا ہے، وہ ریبٹ جائے گا تو پتہ چلے گا کتنا ڈیپ ہے وہ.
تو اسی طرح سے یہ جو زندگی کا جو غور کرنا ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے. اگر آپ اپنی پہچان کیے بغیر گفتگو کریں گے تو سرکار ویس صاحب نے بتایا کہ اس کے نا تین جز بتائے ہیں. آپ نے کہا یا تو وہ شخص کوئی ادیب بنے گا فضول قسم کا، ناقص ادیب بنے گا، ہے یعنی کہ غور نہیں کیا اور لکھنا شروع کر دیا تو اب وہ کسی کی بات ہی سنائے گا کہ اس نے یہ کہا، یا کاپی پیسٹ کرے گا یا ان کے الفاظ کو کوئی توڑ موڑ کے کوئی اپنے الفاظ بنا کے تو نئی بات نہیں ہوگی، نئی بات نہیں اس کے پاس ہوگی. اس لیے وہ کسی کی بات کو اٹھائے گا اور اس کو اپنے الفاظ میں ڈھالے گا اور اس کا بیان کرے گا. پھر وہ ناقص ادیب ہے، یہ نئی بات نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے وہ ایک شیکسپیئر ہے. شیکسپیئر سے پہلے تو کوئی شیکسپیئر نہیں تھا. ایک ٹائم تھا کہ وہ خاموش تھا اور وہ پردہ گرانے اٹھانے کے اوپر صرف مامور تھا. تو آبزرویشن تھی، صرف غور کا وقت تھا. تو جب وہ غور کا وقت مکمل ہوا تو کہتے ہیں اس نے وہ پھر ڈراماز لکھنے شروع کیے. اور اس کے جو ڈراماز ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی کریکٹر ایسا نہیں ہے جو اس کے ڈراموں میں بیان نہ ہوا ہو. رومی سے پہلے کوئی رومی نہیں تھا. تو یہ لوگ کہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کدھر سے؟ یہ ایک علم کا خزانہ تو موجود ہے نا جی، اور رب تعالیٰ کی ذات ہے. جب اس سے کبھی کوئی ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جو بھی رجوع کرے اس کے لیے اللہ اکبر، عمومی طور پر بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے تو بڑی رعایت کے ساتھ موجود ہے. پہلے غور تو کرو. تو یا تو وہ ناقص ادیب بنے گا یا پھر وہ بنے گا ایک پولیٹیشین. اور پولیٹیشین بھی کوئی اچھا والا پولیٹیشین، فیوچر ٹینس میں بات کریں. ہاں فیوچر ٹینس میں بات کرے یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پوری سیاست جو ہے وہ فیوچر ٹینس کے اوپر ہی چل رہی ہوتی ہے. ہم وعدے کر رہے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں ہم نے تو وہ وعدہ ہی نہیں کیا جو جس پہ وعدہ پورا کرنا تھا. ہم نے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ ہی نہیں کیا ہم نے. تو وہ ایسی باتیں کرے گا. تو یا پھر آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بنے گا ایک گھمنڈی اور گھٹیا قسم کا سرکاری افسر جو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بات کرنے سے پہلے شناخت نہیں کی، اپنے آپ کو کھوجا نہیں. اور جو لوگ ڈائیو ان کرتے ہیں نا جی، وہ ایک بندہ تھا، اس نے راز ہستی ڈھونڈنے کا ایک دفعہ سوچا کہ جی ہم آئے ہیں دنیا میں، کیوں آئے ہیں؟ کوئی راز ہے، اس راز کو ڈھونڈنا چاہیے، کھوجنا چاہیے. بھاگا ادھر بھاگا، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، کوئی جواب نہ ملے. تشفی نہیں دل کی ہو رہی تھی. تو ایک رات تنہائی میں اور خاموشی میں پھر اندر سے آواز آئی کہ جسے تم باہر ڈھونڈ رہے ہو وہ تو تمہارے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اپنے اندر ڈھونڈنا شروع کرو تو آواز تو اندر ہی آتی ہے. وہ جو شاہ رگ سے زیادہ آپ کے قریب ہے آپ کے اندر ہی تو موجود ہے. باہر اٹھا کے نگاہیں دیکھنے کے بجائے ذرا اندر ایسے جھانکنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو لوگوں نے پھر بتایا کہ یہ جو راز ہوتا ہے نا یہ بھی خاموش ہوتا ہے. بیان ہو جائے تو راز نہیں ہوتا، اور جو راز بن جاتا ہے وہ اس راز کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. اب جن لوگوں کو یہ ملا نا، فارمولہ مل گیا کہ علم کو ڈھونڈنے کا راز خاموشی میں ہے، بولنے میں نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم اگر مطالعہ کریں نا کہ بولنے میں ہماری زبان سے کہے ہوئے الفاظ کی جو مصیبتیں ہیں ان سے بہت بہتر خاموشی ہے. اس میں بڑی راحت ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا اکٹھے کر رہے ہیں. ایون کہ ہم اگر کہیں کہ دعائیں بھی ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا بھی صحیح طرح سے شعور نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا چاہیے. ہماری لسٹ میں وہی دنیاوی چیزیں ہیں، وہی دنیاوی پرابلمز ہیں، وہی دفتری معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، کوئی رشتے ہیں، کوئی رشتہ داریاں ہیں. تو یہی کچھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں.
اب وہ جب کسی کو راز ملتا ہے تو پھر وہ خاموش ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ تو بڑی مدت سے کر رہا ہے, یہ تو ہم سے پہلے سے کر رہا ہے, تو یہ جو کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس نے مجھے اگر یہاں پیدا فرمایا ہے اور یہ اس کی منشا ہے تو یہ ٹھیک ہے. اگر اس نے مجھے امیر نہیں بنایا, مجھے غریب بنایا ہے تو یہ ٹھیک ہے. وہ تسلیم میں جاتا ہے. تو بولنے والا تو بولتا ہے, کبھی گردان بولتا ہے, کبھی اپنی تعریف و توصیف بولتا ہے, اپنی تعریف و توصیف سننا چاہ رہا ہوتا ہے. اور وہ سرکار فرماتے تھے, سرکار بھائی صاحب کہ زیادہ بولنے والا جو ہے نا اس کی ایک سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ ملا کے بولے گا. اللہ اکبر, بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ اس نے بولنا ہے, کچھ بھی بولنا ہے اس نے, تو وہ بولنے میں وہ یہ احتیاط نہیں کرے گا کہ میں سچ ہی بولوں. سچ مختصر ہوتا ہے, جامع ہوتا ہے. لمبی تقریروں میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نمک مرچ چل جاتی ہے اس کے بیچ میں, ہے نا جی. وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرکار بھائی صاحب نے بتایا کہ ایک آئے ایک نا وہ مبلغ تھے, وہ شیعوں کے بڑے ذاکر تھے کوئی. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو نا کربلا کا کوئی نیا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ پرانے ہی رہنے دو, اب نیا نہیں, اب ہمیں چاہیے, اب ہم نے نیا کیا اس کے بیچ میں سننا ہے. تو ہمارا پرانا ہی تازہ رہنا دو, پرانا ہی تازہ رہنے دو, نئی بات ہم نے کیا اس کے اندر نکالنی ہے. ابھی آپ نے بات کی نا کہ پتہ نہیں ہم اپنے لیے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مقام کا پتہ چل جائے نا کہ یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے, تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دعا نہیں مانگنی جب تک کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا مانگ رہے ہو. پتہ نہیں انسان اپنے لیے کیا مانگ لے, کیا پتہ رہے. بالکل. اور ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہی وہ جو ہے نا ہمارے گلے پڑ رہی ہوتی ہیں. وہ ایک شخص چلا گیا ایک بزرگ کے پاس, اس نے کہا کہ جی میں گورنر بننا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ہاں بن جاؤ گورنر. تو وہ کچھ عرصے بعد گورنر بھی بن گیا. تو پھر وہ آیا, کہتا ہے جی بڑی پریشانی ہے, زندگی میں سکون نہیں ہے. تو انہوں نے کہا سکون تو مانگا نہیں تم نے تو گورنر مانگا تھا. تو اب جو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے, یہ سکون مانگنے نکلا ہے, وہ اس کو تھوڑی سی خاموشی درکار ہے. وہ کئی دفعہ بھاگنے سے وہ چیز نہیں ملتی جو ٹھہر جانے سے مل جاتی ہے. وہ چیز بولنے سے نہیں ملتی جو خاموش رہنے سے مل جاتی ہے. خاموشی بڑے بڑوں نے وہ جب خاموش ہوئے نا, وہ پھر اس وقت تک نہیں بولے جب تک وہ حکم نہیں ملا کہ اب بولو. یعنی کہ انبیاء کرام بھی دیکھ لیں, راز کو سمجھ گئے, ساری بات سمجھ گئے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک میں نہیں کہتا. یعنی کہ جانتے ہوئے سب بات سمجھ آنے کے باوجود بھی اس وقت تک نہیں بولے جب تک حکم نہیں ہوا بولنے کا کہ اب بولو. تو جب وہ حکم پہ بولے جاتے ہیں تو پھر ان کی تاثیر اور ان کی بات اور انداز میں نظر آتی ہے. اور باقی تو تقریریں ہیں, سب معاملات ہیں. جو خزانے ہیں نا وہ خاموش ہیں. پہاڑ دیکھیں کتنا بڑا خزانہ ہے, خاموش ایسے تنہائی میں کھڑا ہوا ہے, استقامت سے کھڑا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا. اور پہاڑ کے اوپر بھی خزانے اور اندر تو پتہ نہیں کیا کیا خزانے ہیں, ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی آبشار گر رہی ہوتی ہے نا, تو آبشار کے شور میں پہاڑوں کی خاموشی اور نمایاں ہو جاتی ہے. واہ سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ 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 سبحان اللہ, کہ یہ خاموش ہے. واہ. اور خاموشی پھر ٹریول کریں تو کائنات ساری خاموش ہے. ہے نا, یہ شور تو دنیا میں مچا ہوا ہے نا, یہ ارتھ کے اوپر ہی. اس کے باہر تو دیکھیں اتنی وسیع اور ریز کائنات خاموش ہے نا جی, کتنی گیلیکسیز اور کتنی ملین ٹریلین ستارے اور کیا کیا کہانیاں, اور سب خاموش. کوئی تو راز ہوگا اتنے خاموش ہیں, شور کیوں نہیں مچا رہے, اتنے سارے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن خاموش ہیں سارے کے سارے. تو اب پہاڑوں سے نکلیں ریگستان چلے جائیں تو وہ بھی خاموش, اور کہتے ہیں ریگستان بڑا راز ہے. اور سرکار بھائی صاحب نے فرمایا کہ اگر کبھی اللہ پہ غور کرنا ہو, پہچان کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنا ہو, تو یا آپ پہاڑ پہ جائیں یا آپ ریگستان میں جائیں. حضرت بابا فرید وہ کہتے ہیں فے فرید تھلاں دا راہی تے روہی روہی روندا. تو وہ گئے ادھر روہی چولستان
میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو ہے. تو وہ روہی میں بیٹھے جا کے ریگستان میں، کہتے ہیں یہ ریگستان میں اور پہاڑ پہ آسمان ذرا کھلا نظر آتا ہے، پولوشن کے بغیر نظر آتا ہے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، میں ریگستان چلا گیا جی. تو آپ نا وہ ایک ٹیلا کراس کرے نا، مطلب گاڑی کھڑی ہوئی نا روڈ پہ، تو آپ ایسے چلتے چلتے ایک دو ٹیلے اگر کراس کریں نا، تو اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ایگزیکٹ کدھر ہیں اور گاڑی کدھر ہے آپ کی، یعنی کہ لاسٹ ہو جاتے ہیں. آپ ہیں اکیلے کیونکہ آپ کو ادھر بھی کچھ نظر نہیں آتا، بس صرف آسمان ہی ایک نظر آ رہا ہوتا ہے، یقین کریں. یا آپ آواز دیتے ہیں تو آواز کی ڈائریکشن آپ کو سنائی دیتی ہے، ادروائز آپ کو وہاں پہ کوئی ڈائریکشن نہیں آتی. اس لیے وہ کہتے ہیں ریگستان میں سفر کرنے والے لوگ جو تھے وہ اکثر رات کو سفر کرتے ہیں، ستاروں کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ اس سے رستہ لیتے ہیں، دن میں نہیں رستہ ملتا. تو راز ہے ریگستان بھی. تو پھر ایک اور بڑا راز ہے، وہ ہے عشق کا راز. وہ بھی بڑی خاموشی کے ساتھ چلتا ہے، بہت ہی. ایک سرکار ویسا صاحب کا شعر ہے کہ واصف دیار عشق میں لازم ہے خاموشی، واہ، مر کر بھی لب پہ آئے نہ ہرگز گلے کی بات. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. تو یہ بھی ایک خاموشی ہوتی ہے کہ آپ گلہ بھی نہیں کر رہے کہ اتنا کرم نہ کر کے نہ ہو، اتنا ستم نہ کر کے نہ ہو لذت ستم، اتنا کرم نہ کر کے میری چشم تر نہ ہو. اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک بڑا خاموش راز ہوتا ہے جی. اور انسان اس کے بیچ میں نا، یہ عشق کی جو وادی ہے نا جی، یہ بھی ایک رب تعالیٰ سے آشنائی کا سفر ہوتا ہے. جو عشق میں چیخیں مارتے ہیں، دھاڑتے ہیں نا، وہ ان کے پاس یہ بات نہیں پہنچتی. جو عشق میں خاموش ہو جاتے ہیں نا، ان تک کوئی نہ کوئی بات پہنچ جاتی ہے، بلکہ وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے سمجھانے کے لیے ہے. تو وہ عشق بڑا گہرا راز ہے. اور عشق کے بیچ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بڑی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رب تعالیٰ سے یہ سفر کے اندر ملاقات ہو گئی ہے. عشق جس کو ہم نے اس کے اوپر بات کی بھی ہے پہلے کہ محبت ذرا اور چیز ہے، سحر اور چیز ہے، اور عشق کی داستان تو پھر اور ہی داستان ہے نا جی. عشق والے لوگ تو خود ایک راز ہوتے ہیں. اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت. ہاں جی، بے شک ایسے، سبحان اللہ، کیا کہنے جی. تو وہ الفاظ نہیں چاہیے. تو کل پرسوں کو بیٹھے ہوئے تھے، ایک محفل ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی وہ محبت میں اظہار بھی تو بڑا ضروری ہے نا. میں کہا بھائی وہ بہت تھرڈ کلاس کوئی محبت ہے جس میں آپ کو اظہار کی ضرورت پڑ جائے. تو یہ تو آپ کے آنسو ہی بیان کر دیتے ہیں، کسی کا چہرہ بیان کر دیتا ہے. یہ خاموشی کا دور جو ہے نا، یہ ایک حیرت کا دور ہوتا ہے، حیرت کدا ہے. اور انسان نا اس خاموشی میں پتہ کب جاتا ہے، یا تو اس کو کوئی زندگی سے کبھی کوئی غم ملا ہے، یا کوئی دھوکہ ملا ہے، یا کوئی ڈپریشن ملا ہے، اور وہ تنہا ہو گیا. اب وہ تنہا ہو گیا تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کے بیچ میں اب وہ صرف غور کر رہا ہے. اور غور کرتے کرتے کوئی نہ کوئی بات اس کو مل جاتی ہے. اگر وہ شور مچائے نہیں ملتی، خاموشی سے ملتی ہے، دنیا سے ہٹ کے بیٹھ دنیا سے ہٹ کے ملتی ہے، تنہائی میں ملتی ہے، خاموشی کے ساتھ ملتی ہے. یہ بڑا قیمتی راز ہوتا ہے. وہ جو آپ نے بتایا نا کہ آوازوں کی مرشد ہے، آوازوں کے اپنے جلوے ہیں. وہ قائل بھی کرتی ہے، ہم نے کہا تھا قائل کرتی ہے، مائل کرتی ہے، اور گھائل بھی کرتی ہے. وہ سلیم جہانگیر بھائی آئے، انہوں نے کہا اور یار کے در کا سائل بھی کرتی ہے. واہ واہ، یہ میں نے آن کیمرہ آپ کے نام کے ساتھ کہہ دیا، ماشاء اللہ. تو یہ خاموش رہنے والے جو لوگ ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند بھی ہوتے ہیں کہ جب تکلیف آئے تو وہ شور نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ کسی بگ گیم کا حصہ ہے. آپ زندگی میں جب تکلیف آتی ہے نا تو کئی لوگ نا رولا ڈال دیتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، مجھے محبت میں دھوکہ ہو گیا، میرے پاس پیسے کم ہو گئے. تو یہ ہے رولا ڈالا ہوتا ہے. تو کئی لوگ خاموش. ایک بزرگ تھے، نماز پڑھے تھے، تو ان کے پاس آیا ان کا مرید، ان کا جی وہ آپ کا
تجارتی جہاز آ رہا تھا تو وہ ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اور پھر خاموشی سے اپنی عبادت کرنی شروع کر دی انہوں نے. تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ آیا، اس نے کہا جی وہ اطلاع غلط تھی، آپ کا جہاز تو لنگر ہو چکا ہوا ہے، کنارے پہ پہنچ گیا ہے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا یہ کمال بات ہے، جہاز ڈوب بھی جائے تو الحمدللہ، پہنچ بھی جائے تو الحمدللہ، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مالک کے مال ہے، ہمارا تھوڑی ہے. واہ واہ، ہم تھوڑی چلانے والے ہیں پانیوں کے اوپر جہاز. وہ چلائے سو چلائے، وہ ڈبوئے سو ڈبوئے، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا ہے. تو وہ ان کے جو ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اب دکانیں کھلی ہوتی ہیں دن میں، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، یہ خرید لو، وہ بیچ دو، 10 روپے کا مال ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا چل رہی ہوتی ہیں سارے. ایک وہ حضرت سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ زندگی اور موت کیا ہے، تو وہ پھر رات کے ٹائم ان کو لے گئے. وہ کیا واقعہ ہے؟ ہاں جی وہ گئے. یہ دیکھو دن میں بازار ہے، سارا چل رہا ہے، تو رات میں جب آئی نا خاموشی اور وہ دکانوں کو لگے ہوئے تھے تالے، تو وہی جو بازار صبح اتنا شور مچا رہا تھا وہی رات کو بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے کہا یہ ہے، وہ زندگی تھی. یہ ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی بھی نہیں جی، آدھے دن کی بات ہے. ادھر دن ڈوبتا ہے اور ادھر تالے لگ جاتے ہیں. قبرستان بھی تو خاموشی ہے بہت، اور وہ کمال ہی ہے جی. میں خاموش، پیسفل، اب تو کوئی جھگڑا نہیں کرتے. سرکار والا صاحب کے بعد تو بڑی ہمیں یہ ایک لبرٹی ملی نا کہ اس خاموشی کو ہم نے تھوڑا ایکسپیرینس کیا. پہلے اتنا شوق نہیں تھا، لیکن اب جانا ہی ہے. میں تو اس کو اپنا گھر کہتا ہوں، اصل گھر. باقی تو ہمارا یہ سرائے ہی ہے، تھوڑی دیر رہنا ہے، اس کے بعد ہم نے ادھر ہی جانا ہے. تو ادھر جا کے تو ایک عجیب سی ایک سرمستی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں اور بول نہیں رہے ہیں اور خاموش ہیں. اور آپ کو پتہ ہی سن رہے ہیں، کیونکہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے جب قبرستان جانے جائیں گے نا، السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ خاموشی سے وہ سن بھی رہے ہیں اور بات بھی چل رہی ہے. تو وہ قبرستان بھی ایک گہرا راز ہوتا ہے. کبھی کبھی جانا چاہیے قبرستان بھی، تو جا کے وہاں پہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے کوئی جگہ بھی ڈھونڈ کے آنی چاہیے کہ ہم نے پلاٹ لینا ہی، ہم نے یہاں پہ شفٹ ہونا ہے کل کو ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اپنے گھر کے لیے زمین ڈھونڈ رہے ہو، کل یہ ڈھونڈ رہے ہو کہ ماں کے قدموں میں قبر کی جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اللہ اکبر. یہ انسان ہے جی، مکمل ٹوٹل کہانی یہی ہے جی. ٹوٹل کہانی اتنی ہے. میں لاہور سے واپس آ رہا تھا، موٹر وے پہ وہ آرام گاہ لکھا ہوتا ہے نا، آرام گاہ. تو جب چوتھی پانچویں جو آرام گاہ گزری نا، تب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں کوئی 5ویں دفعہ اس کو آخری آرام گاہ پڑھتا ہوا آیا ہوں. تو وہ خیال بدل جائے نا تو نظارہ بدل جاتا ہے. نظارہ بدل جاتا ہے جی. وہ آنا جانا تو ایسے ہی ہے جی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہ وقت سے پہلے کوئی لے کے جا سکتا ہے، نہ وقت کے بعد آپ کو کوئی بچا سکتا ہے. تو آپ نے جب جانا ہی ادھر ہے، آپ کا رخ بھی ادھر ہے، تو اس کی زندگی کی تیاری بھی ایسی ہے کہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ غور سے ڈھونڈنے والی ہوتی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی راز ہیں بڑے خاموش ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، شکوے شکایات کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اس کے فضل کو مانگتے ہیں، اور جواب خاموشی ہے. واہ سبحان اللہ، واہ. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بات ہماری سن رہا ہے، پورا یقین ہے ہمیں، لیکن جواب کیا ہے؟ خاموشی. بس اتنا ہی کام ہے ہمارا کہ خاموشی کو تسلیم کرنا شروع کریں اپنی زندگی کے بیچ میں. جیسے جیسے ہم زندگی کو، خاموشی کو یہ تسلیم کریں گے نا، ویسے ویسے آپ سمندر بنتے جائیں گے دریا سے. آپ کے اندر وہ وسعت آنی شروع ہو جائے گی جو بولنے میں نہیں آتی. وہ جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ، اب کہاں جاؤ گے؟ تو انسان کو بڑی جلدی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے ہمارا یہاں پر، اور ہمارا قیام پھر ہے کہیں اور پر. تو لیکن گفتگو اور اپنا آپ ظاہر کرنا، جب آپ گفتگو کر رہے ہیں نا تو آپ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں کسی دوسرے کے سامنے، آپ کا تعارف ہو رہا ہے ایک قسم کا. جی میرا نام ہے جی، جیسے سی وی اپنے جمع کرا دیں، جی میرا نام یہ ہے جی، تو آپ تعارف کرواتے ہیں. تو خاموشی جو ہے نا وہ آپ کی اپنے اندر کی گفتگو ہے. تو یہ اس کو اولیاء اللہ نے اور انبیاء کرام نے اور رب تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا.
رب تعالیٰ صرف بات کرتا ہے وہ انبیاء کرام سے گفتگو فرمائی ہے، باقی انسانوں کے لیے تو خاموشی ہے جواب کو سمجھیں گے تو خاموشی سمجھ میں آئے گی کہ اس نے کیوں خاموشی رکھی ہوئی ہے. یہ کہ تھوڑی دیر ٹھہر کے سوچنے کا نام ہے، صرف زندگی بھاگنے کا ہی نام نہیں ہے کہ بھاگی جاؤ، پیسے کے پیچھے بھاگی جاؤ، دوڑی جاؤ. اور کچھ دیر ٹھہر کے ذرا خاموش ہو کے غور کرو کدھر جا رہے ہو، کرنا کیا ہے زندگی کے اندر. کیا زندگی تمہارے پیسے اکٹھے کرنے، کیا کر لو گے اس کے بعد؟ تم جب تک انسان خاموش نہیں نہ ہوگا راز نہیں کھلے گا. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. بے شک. دیکھتے ہیں ہم پورا آپ کا نا یہ یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، ملین ویوز، فلانے ویوز ہے نا جی، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے کسی نے کہا کہ سرکار والے صاحب کے تو اتنے ویوز نہیں آتے ان کی آڈیوز کے اوپر. تو میں نے کہا بھائی قیمتی بات کہ گاہک بھی کم ہی ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں. ہاں واہ واہ واہ، یہ ہر کوئی نہیں لے سکتا اس کو. جتنی بات قیمتی ہوگی اس کے وہ گاہک بھی اتنے کم واہ ہوں واہ گے. واہ واہ، بالکل ہر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سرکار والے صاحب نے بھی نا ایک دور گزارا ہے خاموشی کا، اور وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کالج جہاں ہوتا تھا وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں پر ان کو نہ کوئی فون موبائل تو ہوتے نہیں تھے، تو فون سے بھی فارغ تھے، ہر چیز سے. لیکن اتنا وہ کھلا ہوا تھا آپ کے اندر کا وہ جو تھا نا سارا، کہ باہر کوئی آیا ہے نا تو بیل نہیں بجی تو آپ نے کسی سے کہا ہے کہ اچھا فلاں شخص آئے گا باہر، اس کو یہ کہہ دینا، اور وہ باہر گیا تو وہ شخص کھڑا ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک عنایت صاحب ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ عید کی چھٹیاں آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں نا گھر جانا چاہتا ہوں عید کی چھٹیوں میں، تو اجازت مجھے دیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، ایک کام کرو یہ نا باہر سے نا تالا لگا دو، آپ کالج کے اندر ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ باہر سے تالا لگا دو اور چابیاں اندر پھینک دینا. تو کہتے میں بڑا خوش کہ جی عید کی چھٹیوں میں گھر جا رہا ہوں. تو میں نے فٹافٹ تیار ہوا، تو تیار ہو کے میں نے تالا لگایا، تالا لگا کے تو میں پنڈی چلا گیا. کہتے میں پنڈی چلا گیا، عید کی چھٹیاں میں نے خوب انجوائے کی. تو جب وہ عید کی چھٹیاں ختم ہوئی تو میں واپس آ رہا تھا، تو میں جب تیار ہوا میں نے کوٹ پہنا تو کوٹ کی جیب میں چابیاں. اللہ اکبر. کہتے وہ میرے تو اوسان خطا ہو گئے کہ چابیاں میری جیب میں ہیں، پتہ نہیں بھائی صاحب نے تالا توڑا ہے، کیا کیا ہے، کسی کو بلایا ہوگا. کہتے ہیں میں یہ سوچ میں کہ بھائی صاحب نے کیا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں جب میں وہ بہت ہی بےتابی میں بسیں پہ کہ لاہور کیوں نہیں آ رہا، فٹافٹ میں لاہور پہنچوں. تو وہ لاہور پہنچے ہیں تو دیکھا تالا ویسے کہ ویسے لگا ہوا ہے. تو 5 دن کے بعد تالا کھولا تو آپ نے اندر سے استقبال کیا. آپ نے کہا اچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اور 5 دن وہ تنہائی اور وہ خاموشی. تو اس طرح کے کئی آپ کے حوالے سے واقعات ہیں. تو پھر جب آپ نے گفتگو کرنی شروع کی تو آپ نے ایک رات میں 300 اشعار کہہ دیے. زندگی میں پہلی دفعہ شعر کہا، لیکن ایک ہی رات میں 300 اشعار. اور یہ اشعار کوئی عام اشعار نہیں ہیں، یہ اشعار ہیں جن کو عابدہ پروین پڑھتی ہے، میں نعرہ مستانہ، اور جس کو مہدی حسن پڑھتا ہے، اور جس کو نصرت فتح علی خان پڑھتا ہے، اور اس کو دنیا کے دیگر ممالک میں پڑھا جاتا ہے. اور آج ہی دیکھ لیں کدھر سے وہ فون آیا، وہ بھی سرکار کو سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے دوسرے ملک کے اندر. جناب ہنسراج ہنس بھائی، ہنسراج دیکھیں کیسی خوبصورت، کتنی محبت سے اور کتنی عقیدت سے بات کر رہے تھے. سبحان اللہ جی. بلکہ بہت ہی بے چین ہو کے کال کی تھی. ماشاءاللہ وہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، آڈیوز سن رہے ہیں ساری. الحمدللہ الحمدللہ جی. بات جاری ہے، دیس بدیس پھر رہی ہے. مجھے شعر یاد آ گیا کہ واصف جہاں نے فکر کی رانائیاں نہ پوچھ، اہل قلم کے واسطے خلوت بھی انجمن. تنہائی کے میلے ہیں جی، تنہائی کے میلے ہیں جی. اللہ واہ واہ. تو یہ تنہائی کے میلوں کو کوئی انجوائے تو کرنا، کبھی سوچے تو صحیح نا کہ یہ تنہائی کے میلے کون سے ہوتے ہیں کہ انسان تنہا ہے پر تنہا نہیں ہے. وہ ایک بات یاد آ گئی ان کی، کہتے ہیں اگر آپ اکیلے بیٹھ کے بور ہو رہے ہیں نا تو دس مینس کہ آپ ایک بہت بیڈ کمپنی میں ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا، اپنے اندر ایکسپلور نہیں کیا آپ نے. صحیح بات ہے، بجا خوبصورت بات جی.
تو کہانی آپ کی نا اندر ہے ساری کی ساری. باہر کی دنیا جو ہے نا وہ اس کا عکس بنتی جاتی ہے. جو آپ کے اندر بات کھلتی ہے نا باہر کی دنیا ویسا ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کو. بالکل سبحان. کچھ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی ظالم ہے, کچھ کہتے ہیں دنیا بہت حسین ہے, کوئی کہتا ہے دنیا بڑی بے وفا ہے. کیسی کیسی ڈیفینیشن بنی ہوئی ہے دنیا کی جی. لیکن خالق کی جو مخلوق ہے وہ پھر راز کھولتی ہے. جب تک آپ اس کو خالق کی نظر سے نہ دیکھیں تب تک وہ مخلوق سمجھ نہیں آ سکتی. جیسے سرکار بھائی صاحب شعر سنایا کرتے ہیں کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. سبحان اللہ. اب یہ نظر کیسے ملے گی آپ کو؟ اللہ اکبر. شور سے تو نہیں ملے گی, ہنگاموں سے نہیں ملے گی, خاموشی سے ملے گی, ادب سے ملے گی. خاموشی میں ادب ملتا ہے, بلکہ ادب میں بھی خاموشی ملتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. دونوں صورتوں میں. کہتے ہیں آپ جا کے کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں نا تو سب سے بہتر کلام ہے خاموشی. کہ آپ بس جا کے بیٹھ جائیں, کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا کہ اگر اس کو جا کے آپ نے بتانا ہے اور تو وہ اگر انجان ہے اس بات سے تو آپ نے اس کو کیا بتانا ہے, اور اگر وہ انجان نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیا بتانا, وہ تو پہلے سے جانتا ہے. دونوں صورتوں میں ہے. آپ محفل میں گئے ہو کچھ سننے کے لیے, کچھ سیکھنے کے لیے, وہاں پہ بھی لوگ اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے کئی لوگ محفل میں دیکھے جو محفل کے بیچ میں اپنی محفل لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے تقریر کرنا شروع کر دیں گے, کوئی بات ایسی تو سرکار بھائی صاحب نے جھاڑ دیتے تھے باقاعدہ طور پہ. اب کہ محفل لگانے کا شوق ہے جو اپنی لگاؤ محفل. یہاں پہ تم سے بہت پڑھے لکھے لوگ, بہت زیادہ جاننے والے لوگ خاموشی سے بیٹھے ہیں. محبوب بننے کی خواہش نے لوگوں کو محبت سے محروم کر دیا. اللہ اکبر. اللہ سامنے جو ہستی آپ کے بیٹھی ہوئی ہے وہ بس کیا کرے جی, نظر کا بھی تو فرق ہے نا جی, ہر کسی کے لیے بات نہیں ہے نا. اللہ اکبر. اور یہ بس قیمتی لوگ ہیں جی. الحمدللہ کہ ہمیں اس دور میں ایسی قیمتی ہستی ہمیں ملی اپنے قریب میں, ورنہ اکثر فاصلے پہ نظر آتی ہیں کہ آپ سے کچھ فاصلے پہ 200-300 سال کے فاصلے پر ہیں وہ. تو اگر آپ کو اپنی زندگی میں سامنے ایسی کوئی ہستی نظر آ جائے اور یہ ادراک بھی آپ کو مل جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خاموش رہنا ہے, یہاں گفتگو نہیں کرنی, یہاں پہ اپنا تعارف نہیں کرانی, یہاں پہ تعارف تو آپ کو ملے گا, آپ کا اپنا تعارف آپ کو ملے گا. تو اگر اپنے آپ سے کبھی تعارف کرنا ہونا تو خاموشی سب سے بہترین زبان ہے. یہ زبانوں کی بھی زبان ہے, اور کیا ہی زبان ہے جی یہ, کہ زندگی کے قیمتی ترین راز جو ہے نا وہ خاموشی میں پنہا ہے. تو ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہم کیوں ہیں, ہم کس لیے ہیں, تو اس کے لیے شور کی ضرورت نہیں ہے, خاموشی. اب دیکھیں کہ زندگی کا شور صبح سارا روزگار بھاگ دوڑ یہ وہ ہے, اور رات کی تنہائی ہوتی ہے اور خاموشی ہوتی ہے. جتنے بڑے مفکر ہیں, جتنا بڑا کلام آیا ہے وہ سارا رات کے خاموشی میں آیا ہے. میں نے دیکھا سرکار بھائی صاحب کو کہ ان کا آپ 80% جو مضامین آئے ہوئے ہیں نا وہ تو لکھے گئے ہیں رات کو 2:30-3 بجے. اللہ اکبر. اس ٹائم اللہ اکبر. وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں آپ کو کہیں باہر سے کوئی شور نہیں آ رہا ہوتا, اور آپ کا سٹائل بڑا خوبصورت تھا کہ کاغذ پین پکڑا ہے اور لکھنا شروع کر دیا, اور وہ یا 9 صفحے بنے, وہ جو A4 سائز کے پیپر نہیں ہوتے جی, وہ یا 9 صفحے بنے ہیں یا 11 صفحے بنے, 13 نہیں کبھی بنے. پتہ نہیں کیا گنتی تھی, اب اس کے بیچ میں کیا راز ہے. بس وہ جہاں سے بات آ رہی تھی وہاں سے ڈیسائیڈڈ تھا. اور وہ جب لکھے ہیں نا, مضمون سارا لکھا ہے, تو ٹاپک اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ اس کا ٹاپک کیا بنے گا. مطلب ہماری کم ظرفی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ٹاپک کو پہلے ٹاپک دیکھتے ہیں, اچھا ٹاپک کیا ہے, پھر اس کے اوپر غور کرنا شروع کرتے ہیں. تو جب آفاقی بات کبھی آتی ہے نا تو وہ مضمون پہلے آتا ہے اور اس کا جو مضمون کا جو نام ہے وہ بعد میں آتا ہے. یہ بھی ایک راز کی بات ہے کہ ٹاپک نہیں, مضمون کے ساتھ پھر ساری بات چلتی ہے جی. تو غور کریں اس کے اوپر,
اور کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ جایا کریں، رات کی تاریکی میں کچھ وقت اپنے آپ کو بھی دے دیں اور کھوجیں اس خاموشی کو کہ اس خاموشی کے اندر کون سا راز چھپا ہوا ہے جو دنیا کے بولنے کے اندر نہیں چھپا ہوا. یہ آپ کو آپ کے اندر سے متعارف کرائے گی، اور جب آپ کو متعارف کروائے گی نا تو وہ پھر آپ کو سکھائے گی کہ خاموش رہنا کیسے ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی جو آڈیوز ہیں وہ یہی دو جو مین چیزیں سکھاتی ہیں، ایک خاموشی کہ بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ بات آ رہی ہے. دوسرا عاجزی کہ اگر یہ علم ہے تو میں ساری زندگی کیا کرتا رہوں. آپ کو تو وہ بالکل ہی ملٹی پلائی بائی زیرو کر دیا جاتا ہے نا کہ یہ اصل بات تو یہ ہے. ایک دفعہ زیرو ہونا ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے زیرو ہونا، تاکہ انسان کو نا اپنی وقت کا اندازہ ہو کہ اے انسان تو بنا کس چیز سے، تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تیری اوقات ہے کیا. وہ جب تک وہ اوقات بنائے نا تمہاری اوقات ہے ہی کچھ نہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا ونڈر لینڈ ہے جی خاموشی، اس میں انسان جب دیکھتا ہے نا تو خوف زدہ ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے، اور اس ونڈر لینڈ کی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ جیسے سرکار نے فرمایا تھا نا کہ عقل کی انتہا حیرت ہے. کیا خوبصورت بات ہے جی کہ عقل بند ہو جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کا حیرت کا مقام شروع ہوتا ہے. تو وہ حیرت کے مقام پہ جو ہے نا یہ خاموشی کا دور ہے سارے کا سارا. خاموشی کے دور میں آپ حیرت پہ پہنچتے ہو. جب حیرت پہ پہنچتے ہیں نا تو آپ کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، آپ کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، آپ ڈرے ڈرے سہمے پھرتے ہیں. اور اس کی مثال دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ میں بھی کہ وہ جب ونڈر لینڈ ہوا نا شروع کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ آئے تو آپ نے کہا کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو ہیں، اور پھر وہ خوف زدہ تھے اور سہمے ہوئے تھے. تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ آپ سے اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ تو اتنی مطلب اس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تو اللہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بے شک ایسی ہے. تو یہ وہ غار حرا کے دور کی بات ہے کہ وہاں پہ جب غور و فکر چل رہا تھا خاموشی میں، تنہائی میں، تو وہاں پر پھر جلوہ ہوا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بات یاد آ گئی ان کی آڈیوز میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جب بندہ وہ دیکھتا ہے تو وہ سیرت کیا لکھے گا، وہ تو نعت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ ایک سرکار کا اسی بات پہ شعر آ گیا کہ اس نعت کے قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں. سبحان اللہ. ممدوح خدا ہیں وہ واصف، صد شکر کہ ہم ہیں گداؤں میں. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے یہ اس سے بڑی شہنشاہی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں گدائی مل جائے. واہ سبحان اللہ. اس سے بڑی شہنشاہی کوئی نہیں ہے کہ بس اس گدائی کے اندر آپ رہ جائیں. تو خاموشی کا سفر جو ہے نا، وہ جو اپنی ریکگنیشن کا سفر ہے، وہ آپ کو اس رستے کے اوپر لے کے چلتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا جی وہ شعوری لاشعوری طور پر آپ کا رجحان پھر وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ سب کا رجحان ہوتا ہے. اور وہ ان کے آپ کہتے تھے کبھی نہ دیدار نہ مانگنا، یہ غلطی نہ کرنا، بس ان کا نقش پا ہی مانگ لینا. یہی سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. تو یہ خاموشی یہ کام کرتی ہے آپ کے ساتھ. تو اگر یہ اس سفر میں جانا ہے نا، تو جیسے ایک پنجابی کا آپ کا شعر ہے کہ جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. کم از کم مرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. واہ سبحان اللہ. وہ ایک بیٹی مجھے فون کیا، اس نے کہا جی میں تو بس اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، تو میں تو بالکل فنا کے دیس میں چلی گئی ہوں، تو میں تو بالکل ایسے ایسے مر گئی ہوں. تو ساتھ ہی اس نے مجھے اپنی ایک دو خواہشات بھی بتا دی. تو میں نے اسے کہا کہ وہ تم نے کبھی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے؟ کہتی جی میں نے دیکھی ہے. میں کو کیا کہتی ہے؟ یہ کچھ نہیں کہتی. میں کوئی ڈیمانڈ، کوئی گلا، کوئی بات ایسی، انہوں نے کہا نہیں جی کچھ نہیں کہتی. میں کہا ایسا ہوتا ہے مرنا. اور وہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہ ڈیمانڈ اور نہ کوئی گلا، خاموش، بس دیکھتے جاؤ چپ کر کے. حضرت کی بات یاد آ گئی کہ موت سے پہلے اگر موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعامات زندگی میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. یہ انعامات والے لوگ ہیں، ان کا رجوع ادھر ہوتا ہے.
سب لوگ اس بستی سے گزرے ہیں، خاموشی کی بستی سے. جب تک نہیں گزریں گے تب تک آپ کو وہ گوہر نایاب نہیں ملے گا. وہ بڑا طاقتور ہے، وہ ملنے سے پہلے ایک دفعہ آپ کو مارتا ہے، خاموش کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ لو گوہر، اور پھر کہتا ہے کہ اب بولو. وہ کہتا ہے جی میں تو خاموش ہوں، آپ کا حکم ہوگا تو بولیں گے، نہیں تو ہم نہیں بولنے والے، اب تو بس دیکھ لیا ہم نے جو سرکار دیکھنا کا تھا. فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جاننے والا بس خاموشی ہو جاتا ہے، یہ ان کا فکر ہے. بہت خوبصورت فکر ہے آپ کا، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں جی اس میں. تو یہ خاموشی یہ کام کرتی ہے آپ کی زندگی میں. تو بولنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، تعارف کروائیں آپ لوگوں کو اپنا، لیکن اپنا تعارف جان بھی تو لیں. آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کرنا کیا ہے. خالی خولی تعارف کروانے میں کیا رکھا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ کیا تعارف ہے آپ کا؟ وہ جب تک آپ کا اندر کا نہیں تعارف کسی کے ساتھ ہوگا، آپ نے کیا بات کرنی ہے کسی کے ساتھ. تو اپنے اندر کے تعارف کے لیے خاموشی کے غار میں سے گزرنا پڑے گا آپ کو. پرپس تلاش کرنا ہے جی. بالکل. اور یہ تلاش جو ہے خاموش ہے. سب کائنات کی چیزیں خاموش ہیں. پانی خاموش ہے، پہاڑ خاموش ہیں، ریت خاموش ہیں، اور آپ کی زندگی خاموش ہے. کہنے کو تو آپ ایسے زبان سے بول رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، زندگی کدھر ہے؟ زندگی آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ نہیں، خاموشی سے چلی جا رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اپنا ٹائم پورا کر رہی ہے. چکر سورج لگا رہا ہے اور بوڑھے ہم ہو رہے ہیں. یہاں سے آنے سے پہلے بھی خاموش تھے، یہاں سے جانے کے بعد بھی خاموش ہیں. تو 60-70 سال کے شور میں اگر تھوڑا ہم گزارا کر لیں جی، خاموشی سے چلے تو بڑے راز کھل جائیں گے جی اس کے بیچ میں. جی مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی کہ پہلے یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں، پھر یہ سوچو واپس کیوں بلا رہے ہیں. واہ. تو اسی سوچنے میں ہی اگر خاموشی سے بندہ غور و فکر کرے تو یہ جو غیر ضروری زبان چلاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان بول رہے نا سن نہیں رہا، کم سنتا ہے، بولتا زیادہ ہے. تو وہ سننے کے لیے تو خاموشی درکار ہے. کبھی رات کی تنہائی میں اچھے لوگ جو ہیں وہ کبھی غزلیں بھی سننی ہو تو کہتے ہیں رات کی تنہائی میں رات میں سنا کے دیا آرام سے ہیں. گوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ 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 سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کرشمے ہیں جی خاموشی کے. خاموشی ہی تو پھر وہ کریٹ کرتی ہے نا کہ انسان اس بے تابی میں اس آواز کو کہ سنے، اور پھر جتنا وہ خاموشی سے سنے گا اتنا ہی وہ ایبزارب بھی کرے گا، اتنی چیز نکھر کے بھی آتی ہے. جتنے آرٹسٹ لوگ ہیں، کیلیگرافرز ہیں، پینٹرز ہیں، یہ لوگ شور میں نہیں کام کرتے، خاموشی سے کام. ان کو خاموشی اپنے ارد گرد بھی چاہیے، اور وہ ایک ٹھہراؤ ان کے اندر آئے گا تو کوئی ایک مونالیزا نکل کے آئے گی. واہ. ادروائز نہیں آئے گی. اب باقی بنائی جو تسی چوک سے بہ کے ہے وہ ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہی ہے. وہ کبھی کبھی وہ یونیک بات اگر آپ کو چاہیے تو یونیک بات شور میں نہیں ہے، الفاظ میں نہیں ہے، ادب میں ہے اور خاموشی میں ہے. دعا کریں کہ یہ خاموشی نصیب بنے اور کوئی گوہر نایاب ملنا شروع ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے تو کتنی مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں ہم لوگوں پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا سارا خزانہ ان قدموں میں پڑا ہوا ہے. وہاں تک پہنچنا ہی خزانہ ہے سب سے بڑا. تو خاموشی کے ساتھ ہی پہنچیں گے، ادب کے ساتھ پہنچیں گے. مدینہ شریف جاتے ہیں نا لوگ تو کہتے ہیں وہ اشاروں میں بات کرو، اونچی آواز نہیں بات کرنی، خاموش بیٹھ جاؤ، آرام سے چپکے سے بات کرو، اندر بات کرو، پہنچے گی بات تمہاری. تو خاموشی ہے راز، اور انعام بھی خاموشی ہے. اس کا انعام بھی خاموشی ہے. سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں. تو بس یہ اگر یہ انعام لینا ہے نا تو اس دور سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ ڈھونڈیں خاموشی کو اپنی زندگی میں، یہ بڑا قیمتی راز ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مجھے بھی بڑا مزہ آیا، بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. کوئی ٹاپک جس پہ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کیجیے گا. جزاک اللہ. سلامت رہے، آباد رہے.